من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، جو میرے راستے سے محبت کرتا ہے، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، در حقیقت یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بے فکر رہے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، کیا ارشاد فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کا علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پہ اس کی نسبت ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ بھی ہے، اور ذات مبارکہ سے بھی بڑی گہری مناسبت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسانوں کو، پوری انسانیت کو، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اس کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری ملتی ہے، اور وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام تر مخلوقات کے لیے
رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو عمومی طور پہ بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی صرف یہ دنیا کا جہان صرف یہی نہیں بلکہ اس سے اگلا جہان ہے جس کو برزخ کا جہان کہا جاتا ہے، پھر اس سے اگلا جہان ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کا جہان ہے جس کو جہان آخرت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ سارے جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس ماہ مقدس میں، لہٰذا یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری لیے ہوئے ہے۔ لیکن عجیب ہے اللہ کا نظام، یہی وہ مہینہ ہے جو کہ اس مسلمانوں کے لیے صرف نہیں، صرف اور صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات اور کل جہانوں کے لیے سب سے بڑے غم کی خبر بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا مہینہ بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے۔ گویا اس کائنات نے سب سے بڑی خوشخبری بھی اسی مہینے میں سنی ہے اور دیکھی ہے اور اس کی برکات حاصل کی ہیں، اور کائنات کا سب سے بڑا غم بھی اسی مہینے کے اندر اس امت کو صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دلوں میں ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے۔ میں اس کے بارے میں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجلس میں تشریف لایا کرتے، بیٹھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھتے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے رہتے۔ محبت پیدا ہو جانا یہ فطری بات تھی۔ اتنی محبت میں شدت آئی کہ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کا میرے یہ عالم ہو چکا ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوتا ہوں، آدمی اپنے گھر سے باہر پریشانی میں ہو، گھر آ جائے تو سکون مل جاتا ہے، آدمی تھکاوٹ میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، کسی ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اب گھر جاتا ہوں، گھر جاؤں گا تو سکون مل جائے گا۔ گھر میں ایسے اللہ نے رشتے ناتے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسان اگر دین کو زندہ کر لے گھر میں تو یہ رشتے سارے اس کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو انسان سکون کے لیے گھر آتا ہے۔ انہوں نے کہا میں گھر آتا ہوں، گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے ساتھ میرا اپنا گھر موجود ہے، گھر کی آسائشیں، گھر کے ساتھ ایک محبت اور انس، اپنائیت، وہ سب کچھ موجود ہوتی ہے، میرے ساتھ میری اہلیہ موجود ہوتی ہیں خدمت کے لیے، میرے ساتھ میرے بچے ہوتے ہیں جو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، میری پریشانی ختم ہو رہی ہوتی ہے، کہ ان سب نعمتوں اور آسائشوں کے درمیان میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے تو وہ خیال دل میں اتنی جگہ پکڑتا ہے، پھر وہ خیال بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میرے دل کے اندر بے چینی اور بے تابی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ عالم یہ ہو جاتا ہے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ موجود، بچے میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، ساری کھانے پینے کی نعمتیں، آسائشیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن میرا دل نہیں لگ رہا ہوتا، اور یہ عالم ہوتا ہے میں سب کچھ چھوڑتا ہوں اور آتا ہوں مسجد نبوی شریف میں، آ کر اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، تو وہ زیارت کرنے سے میرا وہ جو دل کی بے تابی اور بے چینی ہے وہ پھر جا کر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج کل ایک اور پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ کیا پریشانی؟ پریشانی یہ ہے کہ اس دنیا سے آپ نے بھی تشریف لے جانا ہے، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، دنیا میں تو پریشان ہوتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، دل کو تسلی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ آخرت میں جائیں گے آپ کے لیے تو جنت کے وہ درجے مخصوص ہوں گے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے اللہ نے اعلیٰ ترین درجے مقرر کیے ہیں۔ میں جاؤں گا، پتہ نہیں اول تو جنت میں براہ راست جاتا ہوں یا نہیں جاتا، اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں ایک امتی، میرے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کا درجہ، اس میں اتنا زیادہ فرق کہ وہاں پر جب میں بے چین ہوا کروں گا، آپ کی زیارت کے لیے مشتاق ہوا کروں گا۔ آج کل مجھے یہ پریشانی لاحق ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں میرا کیا بنے گا جب میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا؟ میرے دل کی محبت کی کیفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو دیکھوں نا تو مجھے سکون اور قرار نہیں آتا، تو میں جنت میں جا کر بھی بے چین رہوں گا، بے تاب رہوں گا، میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبت کا یہ عالم دیکھا، اور یہ کوئی ایک صحابی کی محبت کا عالم تھوڑا ہے، یہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے صدق ایمان کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا رعب اس کے اوپر طاری ہو جاتا تھا، لیکن جو بار بار ملتا وہ رعب آہستہ آہستہ محبت کے اندر تبدیل ہو جاتا، اور وہ محبت شدید ہوتی چلی جاتی تھی، حتیٰ کہ کائنات کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انسان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کو آپ ایک خوشخبری سنا دیجئے، یہ آدمی کہاں ہوگا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ قیامت والے دن بے شک اس کے اعمال، اس کے نامہ اعمال، اس کی نیکیاں، اس میں کمی ہے، انبیاء علیہ السلام جیسے اعمال نہیں کر سکتا، لیکن اطاعت اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ جمع فرما دیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جمع فرمائیں گے، صدیقین کے ساتھ جمع فرمائیں گے، شہداء کے درجوں پہ ان کو پہنچائیں گے، صالحین کے درجوں میں ان کو پہنچا دیں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ خود فرما رہے ہیں یہ بہترین ساتھ ہوگا جو اس ایمان والے کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ اس کا حشر انبیاء اور شہداء صالحین کے ساتھ اللہ پاک فرما دیں گے۔ چنانچہ کتنا بڑا اعزاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کہ ان سے محبت کی جائے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے کہا یہ بڑا مقولہ مشہور ہوا، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں خود ان جیسا نیک نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید ان نیک لوگوں سے محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ لہٰذا انسان خود جتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے، نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ الگ سے ایک کام ہے، ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ الگ سے ایک کام ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس انسان کو بھی نیک اور صالح بنا کے قیامت میں ان حضرات کے ساتھ جمع فرما دیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا کتنا ضروری اور اس کے کتنے فائدے، آج ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، ہم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنتے ہیں، بڑے مبارک تذکرے ہیں وہ، لیکن اصل پیغام کیا ہے ربیع الاول کا؟ وہ پیغام آج اس دفعہ ہم نے سمجھ لیا اور اپنی زندگیوں میں اتار لیا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی روایت سنا رہا ہوں، ایک صحابی ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ہم تو کبھی سوال کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں قیامت کے آنے کی نہ تو فکر ہے، نہ ہمیں اس کے لیے کوئی محنت اور تیاری ہے، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بڑا اہم سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ آ کر آقا دو جہاں، سرور دو جہاں، سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کر لیا۔ یہ صحابہ بھی ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ایک ایک بات پوچھ لی اور ہم تک وہ خبر پہنچ گئی۔ اللہ ان کو ہماری طرف سے اور ہمارے والدین اور ہماری پوری امت کی طرف سے اعلیٰ درجے پر جزائے خیر عطا فرما دے۔ چنانچہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صحابی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اور سوال کیا، ما اعددت لہا، اے میرے پیارے صحابی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے کہ قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ جیسے کوئی بچہ کلاس میں اپنے ٹیچر سے پوچھے کہ سر امتحان کب آنے والے ہیں، آپ نے ہمارا ٹیسٹ کب لینا ہے، تو استاد کہتا ہے کہ آپ نے تیاری کر لی ہے، آپ نے تیاری کر لی ہے جو پوچھ رہے ہیں۔ ایک استاد، ایک والد، وہ بندہ والد سے پوچھتا ہے کہ ہم نے سیر پر کب جانا ہے، کہتے ہیں آپ نے تیاری کر لی ہے جو سیر پر جانے کی بات پوچھ رہے ہو؟ صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اعددت لہا، اے میرے پیارے صحابی قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ اب آپ سنیے ان صحابی کا جواب۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیاری تو کر رہا ہوں، فرض پڑھتا ہوں نماز کے اور اس کے ساتھ واجبات ادا کرتا ہوں، سنتیں پوری کرتا ہوں، نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن نوافل کا کوئی اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے کہ جس کو میں اس طرح پیش کر سکوں کہ یہ ہے میری قیامت کی تیاری جو میں نے کر رکھی ہے۔ زکوٰۃ فرض ادا کرتا ہوں، کبھی کبھی صدقہ نفلی بھی ادا کر لیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صدقہ نفلی کا میرے پاس کوئی بہت بڑا ذخیرہ موجود ہو، بہت بڑا خزانہ موجود ہو کہ میں کہوں یہ ہے میری قیامت کی تیاری، اس کو قبول فرما لیجئے۔ روزے فرض رکھتا ہوں رمضان کے، کبھی کبھی نفلی روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس نفلی روزوں کا کوئی انبار، کوئی خزانہ ذخیرہ موجود ہو جس کو میں پیش کر سکوں کہ یہ ہے میری قیامت کی تیاری، لیکن ایک چیز کا میرے پاس بڑا ذخیرہ موجود ہے، بڑا خزانہ موجود ہے، اس کے میرے پاس اس کی حد نہیں ہے۔ وہ کیا ذخیرہ ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی علیہ السلام میں اللہ سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ محبت کا میرے کوئی اندازہ نہیں ہے، جان کہیں تو جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس کا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی تیری تو تیاری پوری ہے، قیامت والے دن تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تیرا حشر اس کے ساتھ کیا جائے گا جس سے تو دنیا میں شدید محبت کرتا ہے، تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، لہذا تیری تیاری پوری ہے تو انشاءاللہ قیامت میں میرے ساتھ ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اتنی ضروری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے محبت پیدا کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث شریف سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بخاری شریف کی روایت، کوئی شخص اس وقت تک اپنے ایمان کو کامل نہیں کر سکتا
جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے مال سے زیادہ محبت، اپنے والدین سے زیادہ محبت، والناس اجمعین، دنیا کے تمام تر رشتے ناتوں سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں کرتا تب تک اس کا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب کلیش آتا ہے، جب کلیش آتا ہے کہ ایک ہم معاملہ کرنے لگے، شادی کا معاملہ کرنے لگے۔ اب شادی میں ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ایک وہ ہے جو میری اہلیہ مجھے مجبور کر رہی ہے، نہیں ہم تو یہ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے، دنیا داری ہے، رکھنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، دنیا سے الگ ہو کے کیسے چل سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ تمہارا زمانہ نہیں ہے، یہ نیا زمانہ ہے، اب بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں تم یہ اپنی چیزیں مت لے کر آؤ، بلکہ یہ جیسا رسم اور رواج ہے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ یہ مجھے میری اولاد کھڑی ہو کے کہتی ہے ہم تو ایسے کریں گے اور ایسے کریں گے۔ یہاں پہ پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ ہے کیا، یہ انسان کیسا فیصلہ کرتا ہے، کیا اپنے بہن بھائیوں کے دباؤ میں، کیا رسم و رواج کے دباؤ میں آتا ہے، یا پھر وہ کہتا ہے مجھے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ فوتگی کا موقع آ گیا، یہ کیا کرتا ہے؟ کیا رسم اور رواج کو نبھاتا ہے، یا یہ دیکھتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں پتہ چلے گا محبت کس کے ساتھ اس کو زیادہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ میرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگوں سے زیادہ نہ کرنا شروع ہو جائے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک واقعہ سنا کے ہم اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، مسلمانوں کو پہلی مرتبہ فتح نصیب ہوتی ہے، پھر مسلمانوں کے اوپر دوسری طرف سے مشرکین نے آ کر حملہ کیا تو پھر 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آ جاتے ہیں، اور شیطان مسلمانوں کی ہمت کو ختم کرنے کے لیے ایک افواہ اڑاتا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ ادھر مسلمانوں کے کچھ کے ہمت حوصلے پست ہوتے ہیں، اور کچھ کے یہ خبر سن کر ہمت حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے، ہمیں اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے، اس دنیا کو کیا دیکھنا اور کیا برتنا ہے، لہٰذا اور زیادہ ایمان مضبوط ہوا، اور جب جنگ کے لیے دوبارہ کھڑے ہوئے اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ لیکن بہرحال 70 صحابہ کا شہید ہو جانا اور کئی 100 کا زخمی ہو جانا یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس کی خبر مدینہ بھی پہنچی، احد جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے تھوڑا سا فاصلہ ہے، چنانچہ مدینہ بھی پہنچی، وہاں پر ایک خاتون صحابیاں ہیں۔ یہ میں واقعہ اس لیے لا رہا ہوں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نوجوان کیا کرتے تھے، مرد کیا کرتے تھے، اسی طرح ایمان کا حصہ ہے اس امت کی خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے والد کی جگہ پر ہیں۔ یہ اولاد چاہے مرد ہو چاہے عورت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتی ہے۔ میں اب آپ کو جو صحابیہ کا واقعہ سنا رہا ہوں، وہ وہاں سے مدینہ منورہ سے نکلی ہیں، اور یاد رہے اس غزوہ احد میں ان کے شوہر بھی شریک ہیں، ان کا بھائی بھی شریک ہے، اور ان کا بیٹا بھی شریک ہے، لیکن خبر یہ اڑ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ان سے مدینہ میں رہا نہیں گیا، نکلی وہاں سے، راستے میں واپسی کے قافلے ملے، ایک نے کہا اے فلاں فلاں، اے بنت فلاں، تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کا مال اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، مجھے یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟
انہوں نے کہا صحیح بات پتہ نہیں، افواہ ادھر کی بھی اڑی ادھر کی بھی اڑی، اور آگے چلتی ہیں۔ اگلے لوگ ملے، انہوں نے کہا تمہارا جو بھائی ہے وہ شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، صدمے کی بات ہے لیکن ہم سب اللہ کا مال اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے صحیح کنفرم نہیں، صحیح پتہ نہیں، پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور آگے چلتی ہیں۔ تیسرے لوگ ملے، انہوں نے کہا تیری اولاد، تیرا بیٹا وہ بھی شہید ہو گیا۔ اولاد جن کی ہے ان کو پتہ ہے بیٹے کو ذرا سا زخم لگ جائے وہ زخم اس کو نہیں باپ کے دل پہ لگا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال اللہ کے پاس سب نے جانا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ الحمدللہ صحیح سلامت ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک تسلی نہیں ہوگی، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایک جملہ کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر زندہ سلامت اور صحیح ہیں تو آپ کی موجودگی میں بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ سارے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی محبت کرنی ہے۔ محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ یہاں تو الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ الحمدللہ یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ کہنا نہیں چھوڑنا، ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ سچی بات کر رہے ہیں، کسوٹی کیا ہوگی، ترازو کیا ہوگا، میزان کیا ہوگا؟ چنانچہ سنیں ترمذی شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، جو میرے راستے سے محبت کرتا ہے، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، در حقیقت یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بے فکر رہے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ لہذا میں اور آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت اگر نہیں ہے تو پھر یہ زبان کا صرف میرا دعویٰ ہے۔ ہم محنت کریں گے اس ربیع الاول میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے تعصر رسول وانت تظہر حبہ، کہ تو نبی کی معصیت کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ھذا لعمری فی الزمان بدیع، ارے زمانے کی قسم یہ تو بڑا عجیب و غریب طرح کا تیرا دعویٰ ہے۔ لو کان حبک صادقا لا تعتہ لان المحب لمن یحب مطیع، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ جو بھی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک کسوٹی اور میزان اور ترازو ہے، میں کتنی محبت کرتا ہوں یہ جاننے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان پہ کتنا عمل پیرا ہوتا ہوں۔ اگر میں ان پہ عمل پیرا ہو رہا ہوں تو میں سچی محبت کر رہا ہوں، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر میرا دعویٰ ہے اس میں محنت کر کے اس کو حقیقت کا روپ دھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حق کیا ہے ہمارے اوپر اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔